السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ الحمد میں ال کا ترجمہ ہے سب یا تمام۔ بعض عورتیں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ناظرین ایسے پڑھنا بہت ہی غلط ہے۔ اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے خبردار اور ال کا معنی ہوتا ہے سب یا تمام۔ حمد کا معنی تعریف یا تعریفیں ہے۔ مثال کے طور پر اردو کی جتنی بھی بکس ہیں سب کے شروع میں حمد لکھی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے تعریف، اللہ رب العزت کی تعریف۔ حمد کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ آگے ہے للہ، اگر لام کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے واسطے یا لیے۔ لی کا معنی واسطے یا لیے، اللہ کا معنی اللہ ہی ہے۔ ناظرین یہ بات یاد رکھنا کہ اگر لام پر زبر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، اور اگر لام کے نیچے زیر ہو تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے واسطے یا لیے۔ اگر لام کے آگے الف ہو، لام الف لا، لام زبر الف لا، جیسے لا ریب فیہ کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ للہ کے بعد ہے رب العالمین، تو ناظرین رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، اور عالمین کا معنی ہے سارے جہانوں کا یا سب جہانوں کا یا عالموں کا یا تمام جہانوں کا۔ اب اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا: الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں اصل تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اب ناظرین اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی تشریح یعنی تفسیر ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ کلمہ اظہار عبودیت اور اعتراف نعمت کے معنی پر مشتمل ہے، اور شکر الہی کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الحمد رأس الشکر فما شکر اللہ عبدا لا یحمدہ، یعنی الحمد جو ہے شکر کا سر ہے، رأس الشکر شکر کا سر ہے، فما شکر اللہ عبد کہ اس بندے نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، لا یحمدہ جس نے اس کی تعریف بیان نہیں کی۔ رب اسماء حسنہ سے ہے اور اضافت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام کائنات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرطبی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان الخلق کلہ کہ تمام مخلوقات کا معبود۔ اگلی آیت مبارکہ دوسری آیت مبارکہ الرحمن الرحیم، الرحمن کا معنی ہے بخشش کرنے والا یا بڑا مہربان، اور الرحیم کا معنی ہے مہربان یا بڑا مہربان۔ اب الرحمن الرحیم کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہوگا: الرحمن الرحیم بڑا مہربان رحم والا، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی تفسیر یوں ہے: الرحمن الرحیم یہ اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ رحمان بروزن فعلان ہے جس میں کسی چیز کی کثرت پائی جاتی ہے، اور رحیم بروزن فعیل ہے جس میں دوام کے معنی پائے جاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دنیا میں عموم رحمت کے اعتبار سے رحمان ہے جو ہر مومن اور ہر کافر کو شامل ہے، اور آخرت میں خاص طور پر اپنے فرمانبردار بندوں پر رحمت کے اعتبار سے رحیم ہے۔ آگے آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، مالکی کا معنی ہے خداوند یا مالک، یوم کا معنی ہے دن، الدین کا معنی ہے جزا یا بدلہ۔ مالک یوم الدین کا بامحاورہ ترجمہ انصاف کے دن کا مالک
یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں مالک روز جزا کا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر مالک یوم الدین راضی میں ہے کہ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی جزائے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین کہا گیا ہے۔ اور قرطبی میں اللہ تعالیٰ کے اس دن کا مالک ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس روز ظاہری طور پر بھی مالکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور مخلوقات سے جملہ اختیارات ظاہری بھی سلب کر لیے جائیں گے۔ ناظرین، اب ان 3 آیات مبارکہ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انہیں نماز میں کس طرح پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح اللہ رب العزت سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کا جواب کیسے دیتا ہے، کن الفاظ سے دیتا ہے، ذرا توجہ اور دھیان سے سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر جب کسی کے دروازے پر کوئی فقیر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کی تعریفیں کرتا ہے اور پھر وہ اس سے بھیک مانگتا ہے۔ سیم اسی طرح ہی انسان بھی اللہ رب العزت کے در کا سوالی ہے، فقیر ہے، منگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب وہ مانگتا ہے تو نماز میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کرتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سب سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، پھر کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ ساری ثنائیں اور تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، سبحانک کہ تو بہت ہی پاک ہے، و بحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، و تبارک اسمک اور بابرکت ہے نام تیرا، و تعالی جدک اور بلند ہے شان تیری، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ جواب کیسے دیتا ہے، ذرا غور اور دھیان سے سننا اور سمجھنا۔ ناظرین، جب کوئی بھی انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز نفلی ہو یا فرضی ہو، چاہے جماعت کے ساتھ ہو یا اکیلے میں پڑھ رہا ہو، تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنی نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس جملے کا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو تھوڑی دیر خاموش رہتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو فرشتوں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ تو اسی لیے ہمیں بھی نماز پڑھتے وقت الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر تھوڑا سا رک جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرما رہے ہوتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور پھر جب بندہ اپنی نماز میں کہتا ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں، ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنائیں بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو فرشتوں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کہ اے اللہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان معاملہ ہے، وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو ناظرین اگلی آیات مبارکہ کا ترجمہ سنیں اور سمجھیں اور یاد کر لیں اور سیکھ لیں اچھی طرح کہ بندہ اللہ رب العزت سے کیا کچھ مانگ رہا ہے۔ ناظرین نماز پڑھتے وقت ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھنا نہیں، بس ذہن میں رکھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ ہے اور ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور اس آیت کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے۔ ناظرین نماز پڑھتے وقت مزہ تب ہی آتا ہے جب نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ ناظرین جب نماز کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو تو مزہ ہی کیا آنا ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جب ترجمہ آتا ہو تو تب ہی پتہ چلے گا نا کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ترجمہ ہی نہ آتا ہو تو اندھے کی طرح دوڑ لگانے کی مثال ہے۔ اگر بغیر سوچے سمجھے پڑھا اور بغیر تلفظ کے پڑھا اور تلفظ غلط ہو گیا تو ترجمہ بھی غلط ہو گیا تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ تو ناظرین اس لیے ہمیں قرآن پاک کے تلفظ، ترجمے، معنی اور تشریح کو سمجھ کر پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین اب سورۃ فاتحہ کی پہلی 3 آیات مبارکہ کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح ہو گیا ہے۔ اب آیت نمبر 4 کا ترجمہ اس طرح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو لفظ ایاک ہے اس میں جو ایا لفظ ہے یہ خاص کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کا معنی ہے تیری ہی یا تجھ ہی کو۔ ناظرین یہ بات یاد رکھنا کہ کاف پر اگر زبر آئے تو یہ مذکر کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اگر زیر آئے تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین میں انشاءاللہ تعالی ہر لفظ کا معنی، تلفظ، ترجمہ ساتھ ساتھ اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ اگر آپ نے میری ویڈیو دھیان اور توجہ سے مکمل سن لی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا، کبھی نہیں بھولے گا۔ ناظرین اگر کاف پر زبر آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک مرد یا تجھ یا تو یا تو نے، یعنی ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کاف زبر کا۔ اور اگر کاف زیر کی ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک عورت یا تجھ کو یا تو نے یا تجھ ہی کو، یعنی اگر کاف پر زبر آئے تو مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے صیغہ اور اگر زیر آئے تو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تا پر جیسے انعمتا آگے آ رہا ہے تا پر زبر ہو تو مرد کے لیے تو ایک مرد کے لیے استعمال ہوگا لفظ، اور اگر تا پر زیر آ جائے تو اس کا ترجمہ تو ایک عورت کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر تا پر پیش آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں ایک عورت یا میں ایک مرد واحد متکلم کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ایاک کا ترجمہ ہے خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو اعوذ باللہ اور نعوذ باللہ میں سمجھا چکی ہوں کہ ناظرین اگر لفظ کے شروع میں نون آ جائے تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، اور اگر الف آ جائے تو واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا اور نعبد کا مطلب ہے ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ شروع میں نون آ گیا تو اس کا ترجمہ ہو گیا نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور، واو جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا ترجمہ اور ہی ہوگا، اور اگر الف زبر واو او ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا یا۔ او کا ترجمہ ہوتا ہے یا اور واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور۔ یا کا تجھ ہی سے جو لفظ یا ہے وہ خاص کے لیے ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کے شروع میں بھی نون جمع متکلم کا آ گیا ہے تو اس کا ترجمہ ہے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ نستعین ہم سب مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح ہے ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یعنی تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں
تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین، اب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیں۔ ناظرین، میری ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب تک آپ تشریح یعنی تفسیر کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو ترجمے کی اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گی، تب تک آپ کو ترجمہ اچھی طرح یاد نہیں ہوگا۔ جب آپ آیات مبارکہ کی اچھی طرح تفسیر سمجھ لیں گے تو تب آپ کو انشاءاللہ تعالی ترجمے کی اچھی طرح پہچان ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی اور وہ ترجمہ بھولے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، اب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی مختصر سی تفسیر سمجھ لیں۔ ناظرین، عبادت کے معنی ذلت اور انکساری کا اظہار کرنے کے ہیں۔ شرعاً یہ ذلت اور انکساری اس صورت میں عبادت بنے گی جب اس ہستی کو ماوراء الاسباب غیبی تسلط اور قدرت کا مالک سمجھ کر کمال محبت کے ساتھ اس کے سامنے ذلت اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ جیسا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح کسی معاملہ میں ماوراء الاسباب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ مثلاً مرض کے علاج کے لیے دعاؤں کا استعمال تو جائز ہے، مگر دعا اور علاج کو چھوڑ کر محض غیبی شفا کسی اور سے طلب کرے تو یہ شرک ہوگا۔ اسی قسم کی استعانت کے متعلق فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی تم مدد طلب کرے یا مدد مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ۔ مسئلہ عموماً دعاؤں میں بحرمت یا باتفعل فلاں بزرگ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے الفاظ رواج پا گئے ہیں، مگر قرآن اور احادیث صحیح سے اس کی صراحت نہیں ملتی۔ ہاں، صرف حدیث پاک میں درود شریف کو قبولیت دعا کے اسباب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، دعاؤں میں اس قسم کے الفاظ صحابہ اکرام اجمعین اور تابعین اور سلف امت سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا یہ دعا بالتوسل بدعت ہے۔ آگے ایت نمبر 5، اہدی دکھا دے نہ ہم کو۔ ناظرین، اگر لفظ کے اینڈ پر نون الف نہ آ جائے تو یہ صیغہ بھی جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہم سب مردوں کو یا ہم سب عورتوں کو۔ الصراط کا معنی راہ یا راستہ یا رستے، المستقیم کا معنی سیدھی یا سیدھے، اہدی کا معنی دکھا یا چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا با محاورہ ترجمہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یا اس طرح بھی کر سکتے ہیں دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر سمجھ لیں۔ طبی اور فطری ہدایت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عظمیٰ سے بھی نوازا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے فائدے اور نقصان کا اندازہ کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہدایت دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے نازل ہوئی۔ ہدایت کے ان جملہ انواع کا ذکر قرآن مجید میں مذکور ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر انبیاء کا اسوہ حسنہ ہے جو ہدایت الہی کی عملی تعبیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا میں صراط مستقیم کی ہدایت کے بیان میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لایا گیا ہے۔ صراط مستقیم قرآن و حدیث کی اتباع کا نام ہے۔ اجتہادی مسائل میں غلطیوں کا زیادہ امکان ہے، اس لیے 5 اوقات نماز میں یہ دعا اسی شعور کے ساتھ ضروری ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ اب سورۃ فاتحہ کی لاسٹ ایت مبارکہ، ایت نمبر 7، صراط رستہ یا راہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ الذین کا معنی لوگ ہیں، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذین لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی لوگ ہی ہوگا، یعنی الذین سب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صراط الذین راہ ان لوگوں کی، انعمت کے نعمت کی ہے تو نے یا انعام کیا ہے تو نے۔ انعامہ کا معنی انعام ہے اور تا کا معنی تو نے۔ اگر تا کے نیچے زیر ہو تو تو ایک عورت کے لیے استعمال ہوگا، اور اگر تا پر پیش ہو تو ہوگا کہ میں نے انعام کیا۔ تو ناظرین، ایک زبر زیر اور پیش سے دیکھیں کتنا ترجمہ غلط ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ پڑھیں گے انعمتا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ جو تو نے انعام کیا ہے یا نعمت کی ہے۔ تو اگر آپ غلطی سے پڑھ دیں گے انعمتی
تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ تو ایک عورت نے انعام کیا ہے، استغفراللہ۔ اور اگر آپ غلطی سے انعام تو پڑھ دیں گے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ میں نے انعام کیا ہے، استغفراللہ و اتوب الیہ۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت لفظوں کے تلفظ کا ضرور خیال کریں اور زبر و زیروں کا بھی اچھی طرح دھیان رکھ کر پڑھیں، کیونکہ زبر، زیر اور پیش سے آپ دیکھ لیں کہ ترجمہ کتنا غلط ہو رہا ہے، ترجمے میں کتنا زیادہ فرق آ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ زبر، زیر اور پیش سے کون سا ترجمہ بنتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس عظیم کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے لفظوں کو، تلفظوں کو، معنی کو اور ترجمہ تفسیر کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نہیں سمجھ کر پڑھیں گے تو چھوٹی سی زبر زیر کی غلطی پر بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ علیہم میں علا کو اور ہم کو کٹھا لکھ دیا گیا ہے۔ علا کا ترجمہ ہوتا ہے اوپر یا پر، اور ہم کا ترجمہ ہوتا ہے ان کے یا ان کے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم جہاں بھی آئے اس کا ترجمہ جمع کے لیے ہی ہوگا، اور ان یا ان اس کا ترجمہ آئے گا۔ ناظرین، ہم جمع مذکر کے لیے ہے اور ہن جمع مونث کے لیے ہے، اور ہو واحد مذکر کے لیے ہے اور ہا واحد مونث کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہمیں رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، اور اگر صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہنا چاہیے۔ ناظرین، ہم یا ہم کا ترجمہ وہ ہوتا ہے یا ان یا ان ہوتا ہے۔ غیری کا معنی سوائے ان کے، مغضوبی جو غصہ کیا گیا ہے، علیہم اوپر ان کے، علا کا معنی پر یا اوپر، ہم معنی ان کے، واو کا معنی اور، لام الف لا کا معنی نہیں یا نہ، الضالین گمراہوں کی، گمراہ، الضالین گمراہ یا بہکے ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ با محاورہ ترجمہ، ان کا رستہ جن پر تو نے کرم کیا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوا اور نہ ان کا جو بہک گئے۔ اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام فرمایا تو نے ان پر، نہ وہ جن پر غصہ ہوا تیرا اور نہ بھٹکنے والے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی مختصر تفسیر یہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ مثال کے طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانے، وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور نیکوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کا ساتھ اچھا ساتھ ہے۔ صدیق یہ صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی جو جملہ امور دین کی تصدیق کرنے والا ہو اور کبھی کسی معاملہ میں خلجان اور شک اس کے دل میں پیدا نہ ہو، یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں سبقت کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسوہ بنے۔ اس اعتبار سے اس امت کے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے افاضل صحابہ اکرام کے لیے نمونہ بنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ شہداء یہ شہید کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اللہ تعالیٰ کے رستہ میں جان دے دی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہداء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے۔ مجموعہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سجود، کثرت نوافل سے میری مدد کرو۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ امانت دار سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اطاعت اور اخلاص پر رفاقت کا یہ درجہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی حالت خوب معلوم ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر یہ ہے کہ بہکنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو از راہ جہالت صحیح راستہ سے بھٹک گئے ہوں، اور جن پر غصہ کیا گیا سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر صحیح راستہ اختیار نہ کیا۔ ایک مرفوع حدیث میں نصارہ کو ضالین اور یہود کو مغضوب علیہم قرار دیا گیا ہے۔ متعدد آیات میں بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہی تفسیر صحابہ اور علماء تفسیر سے منقول ہے۔ مسئلہ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتحۃ الکتاب پڑھائی تو آخر میں کہا کہ آمین کہیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہی۔ فائدہ: آمین کے معنی ہے ہماری دعا قبول فرما۔ سورۃ فاتحہ میں ولا الضالین کے بعد نون کے بعد آمین کہنا مستحب ہے۔ جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کا با آواز بلند آمین کہنا متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایسے ہی ترمذی شریف میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا الضالین کے بعد بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ مسئلہ سنت طریق یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے۔ ترمذی شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آیت کو الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہر جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی ہے۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، ہم سب کی تمام عبادات قبول فرمانا، اور جو ہمارے چھوٹے بڑے والدین عزیز و اقارب فوت ہو گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے سب کاموں کا انجام بہترین بنا دے، اور ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب کا اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔